السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جناب ستار خان صاحب اور حماد غزنوی صاحب۔ ستار صاحب اور حماد غزنوی صاحب، ہم نے دیکھا کہ جو 74 سال کی تاریخ تھی ویسی ہی رہی، یعنی کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، لیکن ایک نئی تاریخ رقم ہوئی کہ عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم بنے جن کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور الزامات عائد کیے جا رہے ہیں وہ یہ کہہ کے میچ چھوڑ کر چلے گئے کہ امپورٹڈ رجیم جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ اپوزیشن کہتی تھی ہمیں سلیکٹڈ قبول نہیں ہے، اب سلیکٹڈ کے بعد امپورٹڈ آیا ہے۔ آپ کو کیا تبدیلیاں محسوس ہوئی ہیں جس طرح سے یہ سارا میچ کرکٹ میچ ہے؟ اور مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ کرکٹ میچ کیا گراؤنڈ چھوڑ کے اور کراؤڈ میں بیٹھ کے جیتا جا سکتا ہے؟ حماد صاحب۔ ہم نے بڑے ہنگامہ خیز دن دیکھے. آپ نے جیسے کہا کہ تاریخ نہیں بنی اور کچھ بنی بھی ہے، میرا خیال ہے بہت سی نئی باتیں ہوئی ہیں سب، اور ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نے جس طرح کا رویہ اپنے آخری دنوں اور آخری گھنٹوں تک برقرار رکھا، یہ بھی ہماری نئی تاریخ بنی. اتنی قابل فخر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت سی ایسی باتیں ہوئی جو پہلے حکومتوں کے جانے پر یہ طریقہ کار اس حد تک ہم نے نہیں دیکھا تھا. اچھا، مختصراً جو ہوا، جو بھی واقعات ہوئے اور جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی اور نئی ایک حکومت آ گئی، اس کے بعد اس سارے معاملے کو جس طرح بھی دیکھیں، لیکن میں اس کو سب سے اہم جو ایک نقطہ سمجھتا ہوں اس میں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہائیبرڈ رجیم کا جو ارینجمنٹ بنایا گیا تھا وہ فیل ہوا. اس کا فیلئر ہے یہ، اور اس کا جو کند ہے، یعنی اس کا جو ست ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہوتی ہے اس نظام کی. یہ کوئی ہائیبرڈ رجیم کا تجربہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں کیا گیا. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تجربات بہت ارلی شروع کر دیے گئے تھے، اور یہ بیسک ڈیموکریسی سے یہ تماشا شروع ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اسلامک ڈیموکریسی اور کنٹرول ڈیموکریسیز اور پارٹی لیس ڈیموکریسیز اور خدا جانے کن کن مناظر سے گزرتا ہوا یہاں تک معاملہ آیا. یہ پھر ایک کوشش کی گئی کہ ہائیبرڈ رجیم بنائی جائے. ہائیبرڈ رجیم ہم کس کو کہتے ہیں کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل فورسز مل کر ملک چلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سلسلہ تو خیر رہا ہی ہمیشہ سے، لیکن اس کی جو ریشو اس دور میں ہم نے دیکھی اور اس کا نام ہائیبرڈ رجیم رکھا گیا، وہ نظام ناکام ہوا. اس نظام کا ناکام ہونا جمہوریت کے لیے اچھی خبر. اس صورتحال میں آپ نے دیکھا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ہیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکے ملک میں، اور اس کے نتیجے میں جب آپ اس طرح کسی کو، ایک تو ہوتا ہے حکومت کو سپورٹ کرنا اور ایک ہوتا ہے نیپیز بدلنا، جیسے پرویز الہی صاحب کی زبان میں. تو آپ نے جمہوری ایک حکومت کو، جو اتنی بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کی جب حکومت آئی تو آپ نے اس کو اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے اون پر کچھ چیزیں کرتے. ان کو جب بھی کسی پولیٹیکل چیلنج کا سامنا ہوا یا کسی بھی طرح کے چیلنج کا سامنا ہوا تو ان کی مدد کے لیے بہت طاقتور لوگ موجود تھے. اور جب وہ لوگ وہاں پر نہ رہے تو پھر ایک کیونکہ آپ نے تیاری نہیں کرائی اس دوران، انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ جب مشکل پڑتی ہے تو سیاسی لوگ انہیں کس طرح حل کرتے ہیں. لہٰذا ان کا طریقہ کار یہی تھا آخری دن تک کہ میری مدد کی جائے، اسی طرح مدد کی جائے جیسے میری اتنا سال سے مدد ہوتی جا رہی تھی، اس طرح ہی میری مدد کی جائے اور میری حکومت کو بچایا جائے. اور جب ایسا کرنے سے انکار کیا گیا تو پھر دیکھیے وہ کس حد تک چلے گئے. یعنی اس میں جو سب سے افسوسناک پہلو میری نظر میں ہے جو آخری دنوں میں درپیش ہوا، وہ یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی طرف ان کا رویہ رہا، وہ بہت ہی مایوس کن ہے میرے لیے ذاتی طور پر. ایک پولیٹیکل پلیئر، اتنی بڑی پارٹی کا ہیڈ، لیکن اگر وہ آپ کے آئین پر ہی اعتبار نہ کرے اور وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے، تو یہ سب سے زیادہ میرے لیے افسوسناک خبر یہی تھی کہ جس طرح انہوں نے ایک دفعہ پھر سپریم، بلکہ اس کا آغاز دیکھیے نا کہ آپ 14 دن کی ایک شرط ہے تو آپ اسے پورا کر لیں، اس کے اندر اجلاس کر لیجیے. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک اجلاس ہونا ہے، اس کی باہر سے آنا ہے، وہ لوگوں نے 14 دن بعد آنا ہے تو آپ 12 دن بعد کر لیں، 10 دن.
یعنی اس کا آغاز ہی ٹیڑھا انہوں نے کیا تھا، اور وہیں سے یہ اشارے جو لوگ ان کے مزاج کو سمجھتے آ رہے تھے کہ آگے بھی آئین کی حرمت میں اتنا شاید کو خاص ایمان نہیں رکھتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ ایک کے بعد ایک، حتیٰ کہ آخر کار جو بھی پھر یعنی لوگوں نے مل جل کر ان کو سمجھایا اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں نے بھی سمجھایا، اور پھر آخر کار کہیں جا کر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کتنے بوجھل دل سے کہ انہوں نے استعفے وغیرہ دلوانا مناسب سمجھا اپنے اسپیکر کا، لیکن پھر بھی اس کو انہوں نے جیسے ایک ڈگنیٹی یا وقار یا جیسے ایک پالیٹی میں ہوتا ہے، پولیٹیکل سسٹمز میں، ڈیموکریسی میں، تو وہ انہوں نے کوئی زحمت نہیں کی کہ وہ گریس شو کے. میرے خیال میں ان کی نظر میں گریس کچھ اور ہی وہ سمجھتے ہیں کہ گریس شاید اس میں ہے کہ آپ بھڑ جائیں، لڑ جائیں اور سڑکوں پہ آ جائیں اگر آپ کے پاس حکومت نہ ہو، جیسے کہ بعد میں انہوں نے اعلان بھی کیا. اچھا، اس طرح تو اتنی بہت سی باتیں ہیں اس میں کہ میں جاری رہوں گا، لیکن آپ دوسرے دوستوں کو بھی شامل کیجیے. جی ہاں، ہمارے ساتھ شامل عمران شفقت صاحب بھی ہو گئے ہیں اور عبدالستار خان صاحب بھی ہیں. عمران شفقت صاحب کو میں تھوڑا سا انتظار کرواؤں گا اور اپنا ستار خان صاحب سے پوچھوں گا، ستار صاحب اس مرتبہ کھال کس کو دیں گے؟ نیکسٹ کویسچن. کھال کی بات ہو رہی ہے، اگر تو انسانی کھال کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ فیصلہ بھی میرا جو ہے نا وہ ریزرو ہے، اور اگر وہ کسی جانور کی کھال ہے تو میرا فیصلہ ریزرو ہے. یہ ریزرو فیصلے اپنے وقت پہ آ کے میں بتاؤں گا. میں کیوں بتاؤں؟ عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ خط کون سا خط ہے، وہ خط کس نے لکھا ہے، کس امریکی نے لکھا ہے، کس امریکی اچھا، اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ستار خان صاحب، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا حلف اٹھانے کے، حلف تو ابھی نہیں اٹھایا، وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم پارلیمانی پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کو ہم کہیں گے اور خط جو ہے اس کے سامنے رکھیں گے. مسلح افواج کے چیفز بھی ہوں گے، ISI بھی ہوں گے، لیکن فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. نہیں، اب دیکھیں کسی کو قبول ہو کہ نہ ہو، اب میں آ کے یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے سپورٹر کے ساتھ، اپنے ووٹر کے ساتھ. بنیادی طور پہ انہوں نے جو جھوٹ بولا ہے تاریخ کا، سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے میری نظر میں. اتنا بڑا جھوٹ کبھی بھی کسی سیاستدان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے نہیں کیا. لیکن جھوٹ بولا کس سے گیا؟ وہ آپ سے یا مجھ سے نہیں بولا گیا، وہ اپنے چاہنے والوں سے، اپنے سپورٹر سے، اپنے ووٹر سے بولا گیا جو ان کے لیے چاہت رکھتے ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا کہ میرے ہاتھ میں ہیں، میرے ووٹر ہیں، میرے سپورٹر ہیں تو میری بات پہ آ جائیں گے، جو وقتی طور پہ لگ رہا ہے کہ ان کی بات پہ آ گئے. تاریخ کا اتنا بڑا جھوٹ بولا تو آپ جب خط لہرا کے جیب میں ڈال کے اپنے سپورٹر ووٹروں کو حمایت آپ کو یہاں تک پہنچایا، آپ انہی سے جھوٹ بول رہے ہیں اور تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. بنیادی بات یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے اگر یہ بات آن دی فلور آف دی ہاؤس کہہ دی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے خط والا معاملہ وہ ان مراحل سے گزرے گا، اس کو پرکھا جائے گا، تو میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی مہربانی ہم پہ، پوری کی پوری قوم پہ ہو جائے گی کہ قوم کو پتہ چل جائے کہ وہ خط کیا تھا. وہ خط تھا کہ نہیں تھا، کیونکہ اگر کسی سفارتکار کو کہتے ہیں آپ کا اپنا سفارتکار وہ ایک اسیسمنٹ بورڈ دے رہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے لہرا کے آتے ہیں کہ شاید امریکی انتظامیہ نے لکھا ہے. کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں کہا جو بائیڈن کے بھی سائن ہیں، پوری یورپین یونین کے سائن ہیں اور کیوبا کے بھی سائن ہیں. انہوں نے کہا کیوبا کہاں سے آ گیا؟ میں کہا جب یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا اس سازش میں شامل ہے اور جو اس سازش میں شامل ہے وہ غدار ہے. اب ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں سمجھے ہم بھی سازش میں شامل ہیں، ہم بھی غدار ہیں. اب سازش میں شامل اور غدار ہونے کی یہ اگر شرط ہے کہ ان کی جو بات ہے زبانی کلامی، زبانی جمع خرچ، ان سے پوچھا بھی نہیں جا سکتا. مثلا میں اس وقت زندگی کے اپنے اس موڑ پہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ یہ بات کی تھی کہ یہ خط ہے میری جیب میں جو امریکیوں نے لکھا ہے اور بیچ میں ہر طرح کی تڑی ہے، جیسے بچے اسکول کے نہیں آپس میں بچے لڑتے ہیں کہ میں تینوں دیکھ لاں تینا اے کر دوں گا. تو میں نے اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ امریکی طرح کا خط لکھ ہی نہیں سکتے، انتظار کریں کیا کہتا ہے. جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ کیبل ہے جو پاکستانی سیاست سفارتکار نے لکھی ہے،
اب اس طرح کی اسیسمنٹ رپورٹ پوری دنیا میں سفارتکار لکھتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی رپورٹ کو یہ کہیں نہیں کہا جاتا، نہ کہا جائے گا، نہ کہا گیا کہ یہ ایک سازش ہے، ایک صورتحال ہے۔ ستار صاحب یہ ساری باتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم اس کو پارلیمنٹ کمیٹی کے اندر رکھیں گے، مسلح افواج کے سربراہ بھی ہوں گے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں گے، اپوزیشن کے لیڈرز کو بھی بلا دیا اور اس خط کو وہاں پہ رکھ کیا اور اس کہا کہ یہ ان کیمرہ ہوگا۔ تو اس سے فواد چودھری صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ عمران شفقت صاحب فواد چودھری صاحب کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم اس کاروائی کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیں وہ راہ فرار حاصل کر رہے، یہ مجھے میری آواز واپس آ رہی؟ نہیں ہمیں آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، مینوں اپنی آئی جا رہی ہے۔ آج کل سب کو اپنی ہی آوازیں واپس آ رہی ہیں آج کل سب کو۔ ہاں اچھا چلیں میں گزارا کرتا ہوں اپنی آواز سن کے بات کر لیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ حکومت نہیں ہو رہا، میں دوبارہ ریکریکٹ کروں؟ نہیں آپ بات مکمل کر کے ہاتھ کھڑا کر دیجئے گا اور کان سے نکال دیں اس کو۔ یہ ہے کہ نہیں گڑبڑ ہو گئی ہے، آواز گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے آواز۔ چلیں عمران صاحب اپنے اتنا وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ عمران صاحب یہ آپ جو ہے نا اپنا جو آئی پیڈ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ کان میں لگانے والا آلہ جو بھی ہے، آئی پوڈ کو ڈسکنیکٹ کریں اس کو۔ تو اچھا آپ حماد صاحب آپ بتائیے، چلیں آپ بولیں۔ میں ایک آدھا منٹ اس پہ گفتگو کرتا ہوں، اس دوران آپ ان سے علیحدہ کمیونیکیشن کیجیے اور انہیں بتائیے کہ ان کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا جی، یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو یہ سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہے، اس کے اجلاس میں جن لوگوں کی شرکت کا ذکر کیا ہے شہباز صاحب نے، اور ساری اپوزیشن بیٹھی ہو، مطلب حکومت بھی بیٹھی ہو اور ان کے بھی سب لوگ بیٹھے ہوں تو زیادہ اچھا ہو، نہ بھی بیٹھے ہوں، تو جس کمیٹی کی بنیاد پر اپنی دلیل پیش کر رہے تھے عمران خان صاحب اور باقی لوگ بھی، سوری صاحب نے بھی کل کہا اور سب اصحاب یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیے، یعنی ان کا جو مین دلیل تھی وہ یہ تھی کہ ہم صرف پارٹی نہیں، یہ جو لوگ ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، ہماری فوج کے سارے چیفز جو ہیں، یہ سب وہاں موجود تھے اور ہم ایسے ہی کوئی بے پرکی نہیں اڑا رہے ہیں، یہ تو باقاعدہ ایک لکھی پڑی بات ہے جیسے کہتے ہیں لوگ کہ یہ سب لوگ شامل ہیں۔ اچھا اب اگر وہی چیز دوبارہ ان تمام لوگوں کے سامنے پیش ہوگی تو اس سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، یہ میں نہیں سمجھ سکا۔ ویسے تو سارے سمجھ گئے کہ یہ کیا بات ہے، لیکن اندیشہ انہیں یہ ہے کہ یہ ساری بات کا مذاق بنے گا، اس کے اندر سے کچھ نکلنا نہیں ہے۔ جب آپ اسد مجید کو بھی بلا رہے ہیں، جسے ہم پیار سے اسد باللہ کہتے ہیں، وہ میرا کلاس فیلو تھا، اچھا وہ جب ان کو بھی بلا رہے ہیں تو جس آدمی نے لکھی ہے وہ بھی آ کر بتائے گا، اس سے زیادہ اچھا پلیٹ فارم تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ کوئی سیاسی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ تو ریاست کی سطح پہ سے ڈیل کیا جا رہا ہے، یعنی فوج کے نمائندے بھی سارے موجود ہیں، ایجنسیز کے ہیڈز بھی ہوں گے، یعنی کہاں سے آئی، کیا ہوا، کیا سازش، اس ساری سازش کے تانے بانے پہچاننے کے لیے اور انٹینگل کرنے کے لیے بہترین فورم ہے۔ حماد غزنوی صاحب یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ ان کو خود بھی پتا ہے، عمران خان پتا ہے، ان کے ساتھیوں کو پتا ہے، عمران شفقت صاحب کو بھی سن لینا یار، آپ مطلب ہے کہ آپ ایک ماڑا بندہ ہے تھاڈے اور انہوں ہی تسی جڑا ہے نا ماڑا سسٹم نے کیا ہے، آپ کے سسٹم نے ماڑا کیا، ہم نے نہیں ماڑا کیا، اپنا سسٹم ٹھیک کر لیں، یہ ماڑا بندہ تگڑا ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھ جی عمران صاحب، جی عمران صاحب آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو استعفے انہوں نے دیے ہیں نا، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ وہ جو جس طرح حماد غزنوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ مذاق اڑے گا، اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے، مطلب کہتے ہیں نا آپ ہی گان والے آپ ہی بھی جان والے،
اپنا جو سفیر ہے اس نے لکھ کے بھیج دیا اور اس میں ہے بھی کچھ نہیں. اب نتیجہ اب اس کا ایک اور مجھے کوئی بتا رہا تھا بندہ کہ اب ہونے یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ہو سکتا ہے کہ وہ والی کیبلز بھی نکال لے جو کشمیر جو امریکہ اور ادھر ادھر جو سفیر تھے انہوں نے جو بھیجی تھی جس کو کہتے ہیں کہ اپنی اسیسمنٹ کہ ہمیں یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جی کہ انڈیا کشمیر کے حوالے سے یہ کچھ کرنے جا رہا ہے. اور وہاں پر جو عمران خان صاحب ہیں ان کی نہ صرف گورنمنٹ اور وہ خود صرف آدھا گھنٹہ کھلو کے انہوں نے سمجھا کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا اس طرح, لیکن اس کے لیے انہوں نے جو وہ نہیں کیا. تو مطلب وہ الٹا ان پہ پڑھنے والی چیزیں ہیں. اور بھی کچھ اطلاعات بڑی عجیب و غریب سی آ رہی ہیں کہ جن کے اشاروں کے اوپر یہ سب کچھ ہوا اور جن کے اشاروں کے اوپر یہ مزاحمتی تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بندے کون ہیں ان کا بھی پتہ چلایا جائے اور ان کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کی جائے. یہ ابھی تک کی میرے پاس بالکل ٹھیک بات ہے. تو اگر اپنا ستار صاحب اگر ان کا یہ خط جو ہے جیسا کہ آج آپ کی 35 پنکچر والی میں خبر پڑھ رہا تھا یہ خط بھی 35 پنکچر والی ہی دلیل ثابت ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا یہ چھپی بھی ہوئی ہے کہ خود تحریک انصاف ماضی میں اگر یہ امریکی سازش ہے اگر وہ کہہ رہی ہے تو پھر خود بھی امریکی سازش کا حصہ بنتی. امریکی حکومت تھی. یہ 35 پینچر والی بات نکلی کہاں سے؟ میں نے اس پہ شو بھی کیا تھا. یہ 35 پینچر کی بات پہلی مرتبہ اس وقت کے امریکی سفیر رچرڈ چلا دی. دھرنا بھی اس میں آتا ہے, سب کچھ آتا ہے. اس کے بعد نعیم الحق صاحب اور فیض الحسن چوہان نے مجھے فون کیا کہ وہ آپ کے شو کی سی ڈی چاہیے. اس کے جب میں نے سی ڈی ان کو بھجوا دی اس کے بعد نعیم الحق صاحب نے پریس کانفرنس کی. نعیم الحق صاحب نے پریس کانفرنس میں سٹینس لیا کہ ہمیں بات عمران خان صاحب کو یہ بات 35 پنچر کی بات نجم سیٹھی اور نواز شریف کے درمیان ہونے والی گفتگو جو ٹیپ کانورسیشن تھی وہ بتائی تھی رچرڈ آلسن نے, امریکی سفیر جو اس وقت کے تھے. انہوں نے آغا مرتضیٰ پویا کو بتائی, انہوں نے ہمارے عمران خان کو بتائی, پھر ہم نے کیمپین چلا دی. اس کے بعد آغا مرتضیٰ پویا صاحب نے جوابی کارروائی کے طور پر انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے رچرڈ آلسن نے یہ بات نہیں بتائی, امریکی سفیر نے مجھے یہ بات نہیں بتائی, میرے گھر میں ضرور بات ہو رہی تھی, کوئی اور بندہ کر رہا تھا, لیکن یہ رچرڈ آلسن نے مجھے نہیں بتائی. اب اس وقت میں تحریک انصاف اور آغا مرتضیٰ پویا کے درمیان یہ ٹھنک کہ تحریک انصاف کا یہ کلیم تھا کہ امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے 35 پنکچر نجم سیٹھی اور نواز شریف کے درمیان ہونے والی گفتگو وہ آغا مرتضیٰ پویا کو امریکی سفیر نے بتائی, پھر آغا مرتضیٰ پویا نے ہمارے عمران خان صاحب کو بتائی, پھر عمران خان صاحب نے کیمپین چلا دی, پوری کی پوری ملک میں کیمپین چل گئی. اب اگر آج کے دور کی اگر یہ بات کرتے ہیں کہ سازش ہوتی کیا ہے, جس طریقے سے یہ اس کی تشریح کرتے جا رہے ہیں, جس طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ امریکی سازش ہوتی کیا ہے, اگر اسی طریقے سے دیکھا جائے تو خود تحریک انصاف ماضی میں امریکہ صاحب بنتی رہی. بھئی آپ دیکھیں اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے یہ گفتگو ٹیپ اس نے کی ہے اور اس کے بعد اس نے آغا مرتضیٰ پویا کو بتایا, پھر انہوں نے عمران خان کو بتایا, تو میں نے کہا تھا کہ وزارت خارجہ کے رچرڈ آلسن کو طلب کر لے اور پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کرتے ہوئے ملک سے باہر کر دے, کیونکہ جنیوا کنونشن کے مطابق اگر کوئی سفیر یہ حرکت کرے گا تو ملکی معاملات میں مداخلت براہ راست مداخلت سمجھی جائے گی. اب یہ بات ہے کہ جب آپ کو امریکی سفیر یا امریکی انتظامیہ کی طرف سے مدد ملتی ہے یا نہیں ملتی, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بنیادی حق تھا, یہ تو ثواب والا کام ہے. وہ آپ دوسری طرف بات چلے جائیں گے جو ہم بات کر رہے تھے, جو آپ بھی کر کہ یہ جو حرکت ہے اس پہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پیش نہیں ہونے دینی, ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا. وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں, فواد چودھری بھی جانتے ہیں, قاسم سوری بھی جانتے ہیں, پوری کی پوری پی ٹی آئی جانتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا. یہ سارے جانتے ہیں. عمران خان صاحب اور یہ سارے جب قومی سلامتی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ جرنیل آ کے ٹی وی میں بات کرے گا؟
یا جرنیل ISPR پریس ریلیز ایشو کرے گی کہ جناب یہ جو خط دکھا رہے ہیں وہ ہماری نظر میں تو یہ ہے، اب یہ بولی جا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اب وہ اس طرح تو نہیں، جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملے گا، جب کبھی بھی موقع ملے گا، موقع کی مناسبت سے وہ چلنے والے لوگ ہیں جس کو ہم اپنا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس وقت میں آ کے انہوں نے کہہ دینا ہے کہ جناب جس خط کا شور مچایا ہوا تھا وہ تو ایک اسیسمنٹ رپورٹ ہے، اور اسیسمنٹ رپورٹ اچھا عمران شفقت صاحب، آپ نے ایک جو اپنے گفتگو کے اندر اشارہ دیا ہے کہ جب اگر اس کیبل جو ہے اس کو دیکھا جائے گا تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے کن کن ملکوں سے اس قسم کی کیبلز آئی ہیں، اور پھر اس کے بعد وزارت خارجہ نے کیا 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 یا عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا کیا. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی کیبل مل جائے کہ جس کے اندر پتہ لگ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ 371 کے ختم کر کے اور کشمیر اینیکس کرنے جا رہا ہے، اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئی تو پھر واقعتاً کیا ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد؟ میرا خیال ہے پرابلم ہوگی، اور بہت سی قوتیں ایسی ہوں گی جو چاہیں گی کہ عمران خان سے ویسے کسی طریقے سے نمٹ لیں. اس میں تو کئی اور پردہ نشینوں کے نام آئیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ جو گورنمنٹ ہے ویسے بھی بڑی مطلب جس کو ماڑی موڑی حکومت ہے، اس کو بہت ہم زیادہ اس سے توقعات نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اگر عمران خان صاحب نے بہت تنگ کیا، اگر مزاحمتی تحریک جو ہے وہ انہوں نے اسی طرح کی شروع کی، ویسے میرا نہیں خیال کہ وہ کر پائیں گے، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کی جو سابقہ روایات ہیں ان کو مد نظر رکھیں تو وہ بہت زیادہ شیر بن کے ذرا حکومت کو نہیں للکاریں گے. لیکن ابھی بھی مجھے تو یہ وہ کیا کہتے ہیں راہ فرار وہ لگ رہی ہے، جس طرح خان صاحب بھی بول رہے تھے کہ یہ سامنے نہیں آنا چاہتے، فیس نہیں کر سکتے کیونکہ اس کیبل میں ہے ہی کچھ نہیں، روٹین میٹر ہے. اس طرح کی ہزاروں کیبلیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہوں گی وزارت خارجہ میں. تو اصل بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑا کھیڑ بیٹھے نے اور سنبھالے نہیں جا رہے ہیں. کیوں حماد صاحب سنبھالا نہیں جا رہا؟ وہ کہنے ہیں کہ کسی بڑی شے نوں ہاتھ پا لیا انہوں نے. نہیں، میرا خیال ہے ان کو معلوم ہوگا کہ میں ایک بے سروپا بات کر رہا ہوں اور یہ کہیں نہ کہیں پکڑی جائے گی، لیکن بس وہ ایسا کرتے ہیں، وہ اپنا ایک سٹانس بناتے ہیں، اور کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو میرے فینس ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، وہ اس پر منو آن یوں ایمان لے آئیں گے، اور کم از کم میری جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ انٹیکٹ رہے گی، وہ اسے کوسچن نہیں کریں گے میں جو بھی بات کروں گا. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر تو نہیں ہوتا ہے، یہ تو کلٹ کا کسی کا کلچر ہوتا ہے، جو بھی آپ اسے نام دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کا ایک ہے نا مزاج، اور ان کے فالوورز کا بھی ایک مزاج ہے، وہ ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا میں کچھ نہ کچھ آپ کلپس بھی دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح خواتین رو رہی ہیں اور مرد کس طرح نعرے لگا رہے ہیں اور کس طرح فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور یعنی آخری حد تک جا رہے ہیں اس محبت پاکستان کا تو یہ سب آپ جی سب کچھ پاسپورٹ جل رہے ہیں، جھنڈے جل رہے ہیں، دنیا تباہ ہو گئی ہے جی. تو اب دیکھیں نا دوسری بات، یہ جو انہوں نے دو سٹانس لیے تھے، اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو عالمی سازش ہو رہی ہے، اور دو وہاں سے آ گیا پیسہ. جو پیسہ آیا اس سے یہاں پر خرید و فروخت کا بازار گرم ہو گیا، یہ انہوں نے کہا. تو جب یہ ووٹنگ ہوئی تو اس میں خرید و فروخت تو ہمیں کچھ نظر نہ آ سکی، کیونکہ وہ تو 174 سیٹیں انہوں نے ووٹ لیے، یہ آپ کے الائز تھے وہ ادھر آ گئے، اور دو آدمی جو زیادہ ہیں 72 سے اوپر، وہ سالک صاحب ہیں چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے، ان کو خرید لیا امریکی پیسے سے، اور مونس علائی کو خرید لیا کسی اور پیسے جو عمران خان کے ساتھ چلے گئے. یعنی ساری بات ہی بے سر و پا گفتگو ہے یہ، اور پیسہ والا تو ہمیں پتا ہے کہ چلتا ہے، لیکن اس وقت بہت ہی مشکل بنا دیا ہے اپوزیشن نے، بجائے اس کے کہ وہ ڈسیڈنٹس جو تھے پی ٹی آئی کے ان کے بھی ووٹ ڈلواتے. انہوں نے ان کو کہا بھی آپ حضر کیجیے، پرے ہو جائیے، یہ معاملہ ہم الائز کے ساتھ ہی پورا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا. لہٰذا دونوں ایلیگیشنز، یعنی ایک طرف ہارس ٹریڈنگ کا ایلیگیشن، اور دوسرا جو ایک بڑا انہوں نے تماشا کیا جس میں بہت سے لوگوں کو انہوں نے، بلکہ لوگوں کو کیا پوری دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اسٹیک پہ لگا دیے، ویسٹ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بالخصوص، بلکہ ہر ملک جو ہے وہ ہمارے ڈپلومیٹس کو اب ایک مختلف نظر سے دیکھ رہا ہے کہ ان کے ملک میں یہ ایسی سیاست ہوتی ہے جس میں یہ ہمیں بھی لپیٹ سکتے ہیں
اور ہمیں بھی رگیٹ سکتے ہیں. لہٰذا ہم سے تو ویسے ہی محتاط. اب یہ کافی میرا خیال ہے دن لگیں گے اس میں جس کے ہم دوبارہ اپنا ایک اعتبار ایک اعتماد بحال کر سکیں دنیا میں. تو ان کے دونوں سٹانس جو ہیں وہ خان صاحب کے وہ جو فلوٹنگ لوگ ہوتے ہیں یا جو اپنے اون پر اپنی دو ٹانگوں پہ کھڑے ہو کر سوچنا چاہتے ہیں ان کو بہت دشواری ہوگی خان صاحب کا یہ بیانیہ ایکسیپٹ کرنے میں کہ یہ جو خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک عالمی سازش ہے امریکہ نے جس کو لیڈ کیا ہے. اور سازش وہ ہے کہ اب جس طرح یہ گنوا رہے تھے کہ امریکہ سے جتنے تعلقات خان صاحب نے بنانے کی کوشش کی ہے اور جس طرح وہاں سے ٹیلی فونز کا انتظار کیا ہے اور جس طرح ٹرمپ سے ملاقات کو انہوں نے ورلڈ کپ کے بعد ایک اور وکٹری قرار دیا ہے اور جس طرح ان کے آس پاس لڑگا ہے پورا امریکی شہریوں کا جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے اسسٹنٹس کے طور پر, اس میں کیا میں نام لوں آپ سب جانتے ہیں وہ 5 7 8 لوگ جو سب سے قریبی لوگ ہیں. جی اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. ایک تو ستار خان صاحب یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سٹاپ لسٹ کے اندر چیف سیکرٹری کا نام ڈالا گیا ہے, شہباز گل کا ڈالا گیا ہے, شہزاد اکبر مرزا صاحب کا نام ڈالا گیا ہے اور نفیس گوہر جو کہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ہے. ان لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ پہ ڈالنے سے آپ کو کیا وائبز کیا آتی ہیں؟ آپ کی انویسٹیگیشن کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ یہ عمومی طور پر جب کبھی بھی کوئی حکومت اور وہ حکومت جس نے اپنے جو اثر رسوخ ہوتا ہے, حکومت کا اثر رسوخ کیا ہوتا ہے, اس کے محکمے ہوتے ہیں اور اس محکموں میں خاص طور پہ وہ محکمے جو تحقیقات کرتے ہیں وہی ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے نا. ان کو استعمال کیا ہو. عمران خان کا سٹائل بتاتا تھا, جس سٹائل میں عمران خان صاحب گفتگو کرتے تھے تو میرے جیسا بندہ مجبور ہو جاتا تھا کہ ان کے پاس ایویڈنس نام کی پروف نام کی کوئی چیز نہیں, کیونکہ جب ایویڈنس اور پروف ہو تو آپ کام کرتے ہیں. اب ان لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے سے ہوگا کیا؟ آپ کو کیا وائب آ رہی ہے, کیوں ڈالے گئے ہوں گے ان کے نام؟ تو میں نے پہلے بتایا کہ جب آپ نے اس طریقے سے استعمال کیا, عمران خان کے سٹائل سے پتہ لگتا ہے کہ پروف نام کی ایویڈنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو اعلیٰ کار کون ہوں گے؟ اعلیٰ کار سرکاری ملازم بنتے ہیں نا. میری طرح کا بندہ چلے گا کہے گا سر آپ حکم کریں, کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا, انکوائری بنتی ہے کہ نہیں بنتی, انویسٹیگیشن بنتی ہے کہ نہیں بنتی, میں بنا دوں گا. اب اتنا تو ان کو پتا ہوگا کہ کون سا بندہ. اب علیم خان کا کیس دیکھ لو, نیب کا. علیم خان کا کیس ایک مثالی کیس ہے. علیم خان تھے پی ٹی آئی کے. علیم خان پہ جو کیس بنا ہے, میرے پاس کورسپونڈنس ہے ہیڈ کوارٹر نیب کی اور لاہور نیب کی. وہ آپس میں کورسپونڈنس کیا ہے, وہ سرکاری خط ہے, ڈاکومنٹس ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ یہ اس انکوائری کو آتھرائز کس نے کیا تھا. لاہور کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, ہیڈ آفس جو ہے ہیڈ کوارٹر نیب کا وہ کہتا مجھے نہیں پتا. اب اس لیول پہ آپ کی اب دیکھو نا, بات ان سے پوچھنے والی کیوں صدیقی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. پوچھنا تو ان سے چاہیے جو ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے. نیب کے ہیڈ کوارٹر سے پوچھنا چاہیے اور نیب لاہور کے آفس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ معاملہ تو آپ دونوں ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہو. اب اس طرح کی جب انکوائری بولیں اس طرح کی انکوائری انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے نا, آپ دیکھیں لوگوں کو, آپ اپنے سپورٹرز کو, اپنے حامیوں کو, اپنے ووٹرز کو جس کے ذہن میں آپ نے ڈالا ہوتا ہے کہ یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد اس چیز میں کچھ چیز ہے کہ نہیں ہے, آپ مسلسل آپ ریپیٹڈلی اپنے سپورٹرز کے ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بڑے کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ کرپٹ ہیں. اس کے بعد پھر آپ اپنی مجبوری بھی بتاتے ہو. وزیر اعظم, میں نے اپنی تاریخ میں ایسا کمزور وزیر اعظم نہیں دیکھا جو ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ جی میری, ایسے وہ کہہ رہا تھا میری تو کچھ سنتا نہیں پیا, وہ کرپٹ پھر رہا ہے, کوئی پکڑ ہی نہیں رہا. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب تھا جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس پہ یقین کر لو, آپ اسی کو انکوائری سمجھ لو, اسی کو انویسٹیگیشن سمجھ لو. ٹھیک ہے. اب عمران شفقت صاحب نے ایک سٹوری دی تھی گھڑی والی, توشہ خانہ والی سٹوری. وہ گھڑی جو مبینہ طور پہ سنا کوئی ایک ہمارے غیر ملکی دوست ملک کی طرف سے جو ہیڈ آف دی گورنمنٹس وغیرہ ایکسچینج کرتے ہیں گفٹس, تو عمران شفقت صاحب وہ معاملہ کہاں تک پہنچا توشہ خانے والا؟ سر وہ
قیدنے والے بتا رہے ہیں، جو خبر آئی ہے کہ وہ کوئی موسیٰ خاور نامی کوئی نوجوان ہے، اس نے جا کے گھڑی بیچی تھی اور رپورٹ آ گئی سائیاں پہ کوئی، کیونکہ وہ جو شہزادہ تھا سر سائیں جڑے ہے نا سر سائیں پاکستان میں ایک ہی ہے سر، سائیں تو سائیں کے سارے کام سائیں. اچھا وہ انہوں نے شکایت بھی جو لگائی تھی وہ سیدھی سائیوں کو لگائی تھی کہ دیکھو یار کہ تسی پیسے منگن آئے دوجے دن، تے حال ہے کہ ہم تو کوئی محبت کے ساتھ کوئی چیز دیں، گفٹ دیں، وہ ساڑھے کو لا جاندہ ہے جناب دیکھ کے واپس. تو وہ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑی انکوائریاں ہونی ہیں، اور آج بھی جو شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی ہم انتقام تو کسی سے نہیں لیں گے لیکن انصاف ضرور لیں گے. اچھا اب چیزیں جو کچھ اب اتنی وہ زبان زد عام ہیں چیزیں، اور جو سرکاری افسر تھے وہ جب گورنمنٹ تھی بزدار صاحب کی تب بتا رہے تھے کہ جی کہ کس طرح کر کے سارے کام ہو رہے ہیں. اور مجھے ایک پولیس افیسر نے یہ والی بات بتائی کہ مجھے ایک فون آیا اور میں نے فون اٹینڈ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ویسے فون اٹینڈ کر لیتا تھا، موبائل فون کی بات کر رہے ہیں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی کہ میں خاور مانیکا بول رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی کون خاور مانیکا؟ وہ سٹائل یہ تھا کہ جس طرح وہ جانتے ہوں گے مجھے، یعنی وہ جانتے ہوں گے انہیں، وہ کہتے ہیں. تو میں نے پوچھا جی کون خاور مانیکا؟ تو انہوں نے کہا خاتون اول کا صاحب کا شوہر. تو کہتے ہیں میں نے فون لخت کہہ کے میں نے فون بند کر دیا. تو یہاں پر تو جو ستار خان صاحب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ساری عمر وہ انہوں نے کی ہے انویسٹیگیشن، ان کو تھوڑا سا جب یہ پیچھے پڑیں گے تو سٹوریاں بہت زیادہ نکالیں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے نکال بھی لی ہوں. اور یہاں پر تو ہر دوسرے بندے کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. فرح بی بی کون ہے؟ فرح بی بی کی جو گھر تھا ادھر، اس کے گھر کے اتفاق ہے کہ جو ڈیفنس والا گھر ہے نا جی، اس گھر کے ساتھ تیسرا گھر جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہے، ان کا گھر ہے. میں اب نام نہیں لوں گا، وہ سب آپ سب ان کو جانتے ہیں. تو ان کا گھر ہے. اب وہ ہماری اس محفل میں تو موجود نہیں ہے نا؟ نہیں اس محفل میں موجود نہیں ہے. اچھا چلے میں آپ کو میں اشارہ نہیں دینا تو، لیکن وہ اچھا اب وہ چونکہ جرنلسٹ رہندا یار تہاڈے نال تیسرے گھر دے اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ یار نال جڑا نا ایک جڑا نا وہ خطرناک آدمی رہتا ہے، تو ذرا پرہیز کر لو تھوڑا جہا. وہ سارا کچھ چل رہا ہوندا سی اوتھے سب کچھ. تو لہٰذا وہ بڑی بڑی رپورٹیں ہیں آئیں گی سامنے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو پہلی چارج شیٹ، باقی معاملات چھوڑ دیں، جو اس طرح کی پہلی جو چارج شیٹ ہے وہ نام لے کے جو اپوزیشن نے، مریم بی بی نے، شہباز شریف صاحب نے، بلاول جو ہے وہ ان کی سیاست کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، تو انہوں نے نام لے کے خاتون اول کا احترام سے لیتے ہیں، لیکن ان کی ایک فرنٹ لیڈی ہے. تو سر بہت کہانیاں نکلنی ہیں. اب سوال تو بیسیکلی یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر کتنے دن ہیں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اچھا اب بڑا ایک یہ جو ہماری دونوں پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جنہوں نے میثاق جمہوریت کیا ہوا ہے، ان کے اوپر اپنا ہی اخلاقی دباؤ بہت ہے کہ یار کہ ہم پکڑیں گے تو کیا مطلب پھر وہی دھندا شروع ہو جائے گا جس سے ہم جان چھڑا کے آئے ہیں، وہی پریکٹس ساری شروع ہو جائے گی. ان پر بیسیکلی اگر کوئی چیز عمران خان صاحب کو پکڑنے سے روکے گی تو وہ یہ خود ساختہ دباؤ ہوگا ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے صرف ان دو پولیٹیکل پارٹیوں کو یا اپنے سیاسی حریفوں کو تنگ نہیں کیا، انہوں نے اپنے سائیوں کو بھی تنگ کیا، بلکہ جو اس ملک کے سائی ہیں ان کو بھی تنگ کیا. تو اب وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان حکومت کا ایک ونگ ہوتی ہے، انتظامیہ کا ایک ونگ ہے نا جی، ایک ادارہ نہیں ہے. تو پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کے لبرٹی چوک میں، آپ کے پاکستان کے کونے کونے میں آپ نام لے کے جو کمانڈ ہے پاکستان کی آرمی کی، اس کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. نہ صرف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ ذاتیات کے اوپر اترے ہوئے ہیں. اور یہ آپ نے ایک کلچر کو فروغ دیا ہے، آپ نے یہ میسج کنوے کرنا تھا. یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ اسکرپٹ آیا ہے کہ اے نعرے لانے نے کسی نہیں، آپ نے جو ایک ذہن بنایا ہوتا ہے لوگوں کو، وہ ریئیکٹ کرتے ہیں جلسوں میں. تو لہٰذا یہ پارٹی پالیسی تھی، یہ پارٹی پالیسی ہے. تو اور پھر آپ نے عدلیہ کے ساتھ کیا کیا، تو آپ نے پاکستان کی اور یہ دونوں
یہ دونوں اگر دیکھا سارے جائے تو عمران خان جی صاحب کی رائز کے اندر انہی دونوں اداروں کا بہت زیادہ کردار بھی رہا ہے۔ رحیم صاحب اگر مجھے اجازت ہو تو میں دو فکرے ایڈ کر دوں، یہ جو بات عمران شفقت صاحب کر رہے تھے۔ نہیں جی بالکل نہیں بالکل نہیں، کیجیے۔ حماد اگر کرے گا انہوں نے تو کہا حماد سے نا، پہلے میں کروں گا، حماد اگر کرے گا تو حماد سے پہلے میں کروں گا، اگر ایڈ ہی کرنا ہے تو پھر یہ میں کر دیتا ہوں۔ قیوم صدیقی صاحب، یہ عمران شفقت صاحب کی بات سے، یہ میرے ایک دوست ہیں اعظم مانیکا صاحب، ان کے کزن ہیں علی مانیکا صاحب۔ اعظم مانیکا کو تو یہ اپنا حماد بھی جانتے ہیں۔ اعظم مانیکا اور علی مانیکا خاور مانیکا کے کزن ہیں۔ اب یہ دونوں میرے گھر کے پاس سی بلاک میں رہتے ہیں۔ تو اعظم مانیکا نے مجھے بلایا اس وقت جب بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہوا۔ اب ان کو پتا تھا کہ ستار خان انویسٹیگیشن ضرور کرتا ہے لیکن ان باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا، اور میں واقعی طور پہ نہیں دلچسپی لیتا۔ اب انہوں نے چونکہ ان کی کزن خاور مانیکا، ان کی وائف، اب وہ میرے سامنے جو اعظم مانیکا نے اور علی مانیکا نے جو باتیں کی ہیں وہ آج تک میڈیا میں نہیں آئیں، ان دونوں میاں بیوی کے حوالے سے، کیونکہ ان کی فیملی ریلیشن ہے۔ وہ غالباً تپے ہوئے تھے۔ وہ میں نے ان کو پرومس کیا کہ میں ہو سکتا ہے کہ عمر چیمہ کو یہ بات بتاؤں، کیونکہ عمر چیمہ نے بشرا بی بی کے حوالے سے ایک رپورٹ دی تھی۔ تو میں نے کہا چونکہ اس کا انٹرسٹ ہے وہ دے رہا، میرا انٹرسٹ نہیں ہے، تو میں کسی فارغ وقت میں عمر چیمہ کو یہ ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اب وہ ڈیٹیل جس طرح کی تھی نا، وہ ایسے لگتا تھا جیسے اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ آسمانوں پہ یا روحانی طور پر یا قلبی طور پر جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کی بات ہو رہی ہے، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور میں ان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا، میں کہ یار اس طرح کی باتیں مجھے ضرور بتانی ہیں۔ میرے تو جرابیں بھی اتر رہی ہیں خود بخود، میرے بوٹ بھی اتر رہے ہیں خود بخود، اس سے پہلے کہ کوئی چیز اتر جائے خود بخود تو بات بدل دی جائے۔ انہوں نے بڑا کوشش کی کہ ستار خان تو خود نہیں کرے گا، کسی کو کہہ دے۔ میرے ذہن میں عمر چیمہ تھا، میں کہ یہ باتیں عمر چیمہ کو بتا دی جائیں، وہ قوم کے علم میں ہونی چاہیے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ میں عمر چیمہ کو فون کروں، ایک دو تو آپ چار یہی دن بتا دیں۔ تھی یہاں پہ یار حماد صاحب کی بات کو سن لے رہے ہیں۔ ہاں ستار خان صاحب کی بہت مہربانی۔ انہوں نے کہا کہ اب دیکھنے کی بات یہ ہے، عمران شفقت صاحب کہہ رہے تھے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کتنے دن جیل سے باہر رہتے ہیں، اور پھر انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ کن کن کاموں میں وہ براہ راست ان کے اوپر الزام ہے، تو اس کا جواب تو بہرحال دینا پڑے گا ان کو۔ اور آج کہہ بھی دیا مریم بیوی نے کہ بھئی انتقام نہیں ہوگا، حساب تو بھارت دینا پڑے گا کہ جو آپ نے کیا ہے اس وقت۔ جمع خرچ تو میں اس بات کو ایک اور نظر سے سوچ بھی رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ دیکھیں، جو ہم ذکر کرتے ہیں نا بار بار، یہ فین کلب ہے اور یہ مداحین ہیں، یہ پجاری ہیں، یہ بات سچ ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے آج تک کیا کیا، انہوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا کروایا، انہوں نے سول نافرمانی کی، کھڑے ہوئے آگ لگائی نا بل کو کہ بھئی کوئی بل نہ دے پاکستان میں، سول نافرمانی کی۔ اب بھی ان کے جو سپورٹرز ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، سنتولے بھائی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے پی ٹی وی پر چڑھائی کروائی، یہ سب کچھ ہوا۔ اچھا ان کے ساتھ پولیس تھانے کے ساتھ کیا سلوک ہوا، ایس پی کے ساتھ کیا ہوا، سب کچھ انہوں نے کیا، انتہائی غیر قانونی چیزیں کو، پرچے وغیرہ بھی ان پہ ہلکے پھلکے ہوتے رہے، جس کا نتیجہ کبھی کچھ نہیں نکلا۔ اب تصور یہ ہے جو میں ان کے دیکھتا ہوں احباب، ان کے ماننے والے جنہیں کہنا چاہیے، تو وہ لوگ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوق البشر ہیں، یعنی یہ سپر مین ہیں، اور ان کے اوپر وہ قانون اپلائی نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ تو حشرات الارض ہے، کیڑے مکوڑے، جو نواز شریف وغیرہ جیل جاتے ہیں، یا زرداری جاتا ہے، یا بلاول تو نہیں گئے، یا مریم بیٹی اس کو پکڑ لیا، یا فریال تالبر کو پکڑ لو، یہ کچھ اور سطح کے انسان ٹائپ لوگ ہیں یہ۔ تو خان صاحب جو ہے وہ تو ایک اور سطح، ان کو تو نہیں پکڑا جا سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ بہت سے نفسیاتی عارضوں کا علاج بھی ہے یہ، کہ خان صاحب جس طرح تھرڈ ورلڈ کے ہمارے بدقسمتی ہے ویسے تو یہ ہماری، لیکن بہرحال ہماری یہ ریت ہے کہ یہاں پر آپ کوئی وین سے، پولیس وین سے اتر رہے ہیں، کوئی بختر بند گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، کوئی پولیس پکڑ کے ادھر لے جا رہی ہے، کوئی ادھر، یہ انفارچونیٹ چیزیں ہیں ساری، لیکن بہرحال اگر کوئی جائز ایسا کیس ان پر ہو تو یہ ایک طرح کا انڈائریکٹلی فائدہ پہنچے گا بہت زیادہ۔ میرے خیال ہے خان صاحب کو خود بھی فائدہ ہوگا اس کا، اور ان کے جتنے یہ حواری ہیں، پجاری ہیں، ان سب کو بھی نفسیاتی طور پر اس کا فائدہ پہنچے گا۔ جی بس مختصر یہی بات کر رہا تھا۔
अच्छा, हमने बहुत सारी बीबीसी की स्टोरी बहुत डिस्कस हुई कि वो जो आखिरी लम्हात थे उस दौरान में ये सारा कुछ हुआ। अगर उस स्टोरी को हम दुरुस्त माने, अब दुरुस्त कैसे मान लें, ISPR ने जो है उसकी कैटेगोरिकल जो है वो उसको डिनाई किया है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या लगता है आपको कि मामलात अब किस तरफ जाएंगे? किससे पूछ रहे हो? आपसे। अच्छा, एक बात जो है वो चूंकि डिपार्टमेंट को और डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हुए कुछ बातें जो होती हैं ना आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। उन बातों में ये था कि वो जो एक बड़ा पवित्र किस्म का इदारा है जिसको हम मेहरबान कहते हैं, बड़ी सरकार कहते हैं, उनमें दरारें जो पड़ने की बात है वो किसी हद तक दुरुस्त है। वो इन्हीं की वजह से हुआ है, इमरान खान साहब की वजह से हुआ है। वो कभी भी नवाज शरीफ या जरदारी की वजह से इस तरह का नहीं हुआ था। ये जरूर बात थी कि विद इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट, विद इन द सेम कोर, विद इन द सेम इदारा कुछ बातें होती हैं कि एक मैं बात कर रहा हूँ, एक आप बात कर रहे हैं, लेकिन इन मौसूफ के होते हुए कुछ दरारों की शक्लें बनना शुरू हो गई थी। अब वो बड़ा डेंजरस सा एलिमेंट है कि अगर वो सीमेंटेड हो जाता है, अगर वो वाकई परवान चढ़ जाते हैं तो बड़ा अजीब सा होगा। सियासी जमातों में तोड़ फोड़ तो एक और चीज़ है। आज सियासतदान समझता है कि मुझे इस जमात की बजाय दूसरी जमात की तरफ साथ होना चाहिए, वो तो एक रूटीन की बात है। लेकिन इदारे कुछ ऐसे होते हैं जहाँ उस तरह की तोड़ फोड़ जो है ना, वो कयूम सिद्दीकी साहब वो आपको और मुझे भी तोड़ फोड़ सकती है। उस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए। धड़ेबंदी जो होती है वो जचती है पॉलिटिक्स में, सियासी जमातों में जचती है, वो उन इदारों में नहीं जचती। अगर आप इतने आगे चले जाएं कि आप कह रहे हो कि जनाब आपने मेल का जो हाथ रखा हुआ है, अब ता हयात, जब तक मैं जिंदा हूँ या जब तक आप लोग जिंदा है, मेरे सर पे वो हाथ होना चाहिए, वरना मैं हाथ नहीं रहने दूंगा। अब इस तरह का एटीट्यूड जो होता है ना, वो सियासतदान नहीं करता। अगर इस तरह की मेहरबानी किसी एक सियासतदान पे जो पिछले 30-40 साल से सियासत कर रहा है, वो भी नहीं चाहेगा, वो भी इस तरह का हाथ नहीं चाहे। वो चाहेगा जरूर कि मेरे पे भी हाथ होना चाहिए, मेहरबानी। 3 मिनट रह गए हैं। हम इमरान शफकत साहब आप रैप अप करें, आप क्या होता हुआ देख रहे हैं, और हमाद साहब आप उसके बाद। मुझे तो ये लगता है जी कि मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसकी कोई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इनको। जो कुछ उन्होंने किया है उसकी कीमत बहरहाल उनको चुकानी पड़ेगी। और फिर वो जो बाज नहीं आ रहे, मतलब ये कि एक होता है कि चीज़ों को स्मूथ, मतलब ट्रांजिशन स्मूथ हो, स्मूथली चीज़ें चलें, उस तरफ वो आ नहीं रहे। वो एक रवायती हटदर्मी, उन्होंने इसको भी क्रिकेट, ये तो इस तरह तो क्रिकेट मैच में नहीं होता जिस तरह ये पाकिस्तान या सियासत में कर रहे हैं। तो इसकी कीमत इनको अदा करनी पड़ेगी। ये एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर मेरी ये फीलिंग है। अभी मेरे पास उस तरह से कोई इतला नहीं है, लेकिन मेरी फीलिंग है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त था जो कुछ इमरान खान साहब ने किया। और जो सत्तार खान साहब ने बात कही है ना जी कि वो दरारों वाली बात, वो भी चीज़ें क्लियर होके सामने आएंगी। छुप नहीं सकती ज़्यादा देर, वो छुपाना अगर कोई चाहे भी तो वो चीज़ें रुक नहीं सकती, इन्फॉर्मेशन आ जाती है बाहर, और ये अल्टीमेटली उनको भी एक्शन लेना पड़ेगा। वरना इस तरह जो डिसिप्लिन फोर्सेस होती हैं वो उनका डिसिप्लिन कायम नहीं रह पाता। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के साथ जिन्होंने अपनी मोहब्बत निभाई, बहुत से लोगों को बहुत कुछ पे करना पड़ेगा। हमाद साहब, मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ इनसे। ये जो सूरत हाल पैदा हुई ना, ये खान साहब ने भी जिक्र किया, ये इदारे के अंदर दरार डालने की एक बाकायदा मुनज़्ज़म कोशिश थी। और इसका इदराक होने के बाद ही ये सारी तब्दीली जो आपने देखी है ना, ये आई है कि जिसे हम कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट टुक अ स्टेप बैक। वो भी यही बात है कि ये सारा जब अपॉइंटमेंट का मसला था ना, इस रिमूवल का ISI के चीफ का, तो उसके बाद से ये सारी चीज बिगड़ती गई। लेकिन उस वक्त ये जो टॉप ब्रास है हमारे इदारे की, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर इस तरह का खेल तमाशा शुरू हो गया तो ये तो फिर और ही लेवल चिकना हो जाएगा ना। तो लिहाजा इंस्टीट्यूशनली ये फैसला हुआ कि वी नीड टू स्टेप बैक, और उसके बाद उन्होंने वो किया भी।
اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے تو اگر ہم اپنی روایت دیکھیں تو ہم کہتے ہیں نا، یہ کہہ بھی رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوست کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے خلاف ہوگی. خلاف تو نہیں کیا مطلب، چلو پیچھے ہو گئی، دست شفقت اٹھ گیا. تو یہ بھی تو معلوم ہے نا، ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ جب دست شفقت اٹھ جائے جس پارٹی پر سے اور جس حکومت پر سے، اور وہ حکومت سے باہر چلی جائے، تو وہ اگلا الیکشن کبھی نہیں جیتی. یہ ہماری تاریخ ہے. یعنی 2028 تک تو وہ کہہ رہے ہیں نا اس کے بعد اب بات کریں گے جو بھی کرنا ہوگی. لیکن بہرحال یہ بہت سے لوگ ہیں جن کو نہ صرف ناراض کیا گیا ہے، اور ناراضی تو ایک سطح ہے نا، لیکن یہ ایک لوگوں کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ ان صاحب سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہے. یعنی بطور دوست بھی ان کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل ہے، ان کا حلیف ہو کر بھی چلنا بہت مشکل ہے. ان سے دشمنی کر کے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں پھر. اور ہر معاملے کو جس طرح خان صاحب کرتے ہیں نا کہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں ہر چیز کو. یعنی دھرنا جب انہوں نے دیا تھا تو انہوں نے اسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا تھا نا، استعفے بھی دیے تھے اور آگ بھی لگا دی تھی بلوں کو. اب دوبارہ وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اسی طرح اپنے سپورٹرز کو جوش میں رکھیں اور اپنی اپوزیشن کو ایک انڈر تھریٹ رکھیں کہ ناؤ اور نیور. میں نے تو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ الیکشن نہ ہوئے تو تباہی آ جائے گی اور میں چڑھائی کر دوں گا، میں اندر سے بھی نکل جاؤں گا پارلیمنٹ کے، اور سارا ملک جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے گا. تو یہ تو اپنی اپوزیشن کے لیے وہ پیغام دیتے ہیں، لیکن جو اندر کی خبر ہے نا، ان کے سارے حلیف سیاسی انہیں چھوڑ گئے، ان کے سارے حلیف غیر سیاسی انہیں چھوڑ گئے. تو اس سے خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں اب کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے ان کے حلیف بنتے ہوئے بھی لوگ اب گھبرائیں گے، چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں. تھینک یو. جی اپنا ستار صاحب، آپ کے فائنل ورڈز. میں وہی کہوں گا کہ سیاستدان جو ہوتا ہے نا، وہ برا ہو، کرپٹ ہو، اچھا ہو، اس کے ساتھ گزارا ہوتا ہے. لیکن سیاستدان کی ذہنی توازن اگر بگڑ جائے نا تو اس کے ساتھ تو 1-2 منٹ بھی بات نہیں ہو سکتی. مطلب برے کے ساتھ بات ہو سکتی، جتنا مرضی کرپٹ پولیٹیشین ہو پاکستان میں بڑے آرام سے اس کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں، گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اس طرح اگر ان حالات کے اندر عمران خان صاحب کی گرفتاری ان کی پاپولیرٹی کے اندر ایک اور وہ انجیکشن کی صورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹیرائڈ ثابت ہوگی. میں قیوم صدیقی صاحب آپ کے پلیٹ فارم پہ درخواست کروں گا، گزارش کروں گا، اور اگر کہتے ہیں تو میں اپنے ہاتھ سے عرضی لکھ کے بھی دینے کو تیار ہیں کہ عمران خان کو گرفتار مت کیجیے گا. گرفتار ہوتا ہے سیاستدان، چاہے وہ چنگا ہے، چاہے پیڑا ہے، چاہے کرپٹ ہے، چاہے جیسا بھی ہے. گرفتاری جچتی ہے سیاستدان کو، عمران خان کو نہیں جچتی. یار عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کیا تو بطور احتجاج میں ایک دن آپ کے اسٹوڈیو میں، آپ کے شو میں نہیں بیٹھوں گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ احتجاج کے طور پہ سائن آف پروٹیسٹ. گرفتاری ہمیشہ سیاستدان کو سوٹ کرتی ہے. اچھا، بہت شکریہ آپ دوستوں کا، اور توقع ہے کہ آج بہت زبردست پروگرام رہا. آپ آئندہ بھی جو ہے وہ ہمیں دیتے رہیں گے موقع کہ ہم آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں. ابھی جب فائنل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیئرنگ ہو رہی تھی نا، شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب اور ادھر اٹارنی جنرل اور یہ تھے سارا کچھ، تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں نے بہت ساری قرآنی آیات جو ہیں وہ اٹھا کے ادھر کی نہیں ہے، میں ان پڑھتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولنے والا ملعون ہوتا ہے. پھر ایک اور بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اگر کوئی نفسیاتی یا ذہنی مریض جو ہے اس کو ہینگ نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی بڑی ایک اچھی ججمنٹ ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.